آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں پیر تا جمعرات پاکستان کے وقت کے مطابق کم و بیش رات 10 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے۔ ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس موضوع سے متعلق چند فکر انگیز بنیادی اور اہم نوعیت کے سوالات کو پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے، اور ان سوالات کا سہارا اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ موضوع کو ڈسکرائب کیا جا سکے، موضوع کی وضاحت کی جا سکے۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے ناظرین گرامی، اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے اور دیگر حقوق کی بات ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اگر ہم دین کے حوالے سے دیکھیں تو حقوق اللہ کی بات نظر آتی ہے، حقوق العباد کی بات نظر آتی ہے، پھر دیگر حقوق کے حوالے سے بات ضرور نظر آتی ہے۔ لیکن بحیثیت امتی اگر ہم اس بات کو فوکس کریں کہ حقوق مصطفیٰ کیا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بحیثیت امتی ہم پر کیا کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق ہیں جو ہمیں ادا کرنے چاہیے، جن سے ہم عام طور پر اپنے شب و روز میں غفلت برتتے ہیں اور ان چیزوں کو فوکس نہیں کرتے کہ جو دین کی تعلیمات ہیں اور جو حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ بہت اہم موضوع ہے، یہی وہ فکر ہے کہ جو ہم میں اتباع پیدا کرے گی، یہی وہ فکر ہے کہ جو ہم میں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کرے گی، یہی وہ فکر ہے کہ جو ہماری تعمیر سیرت کرے گی۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے۔ حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین، الحمدللہ ARYQ-TV کی ابتدا سے آپ وابستہ رہے ہیں، ARYQ-TV سے بہت دیرینہ تعلق ہے، گاہے بگاہے جب بھی تشریف لاتے ہیں ہم زحمت کلام دیتے ہیں، آج بھی اپنے پروگرام میں آنے کی زحمت دی۔ ممتاز و معروف عالم دین مفتی محمد عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، شکریہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا اپنے پروگرام میں، اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف عالم دین، میرے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں، بہت خوبصورت مدلل انداز گفتگو رکھتے ہیں، وقی مطالعہ رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کے حوالے سے، عصری علوم کے حوالے سے شیخ الحدیث مفتی ابو بکر صدیق شاذلی القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ اسحاق مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ناظرین گرامی حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو واقعتاً ہم اس موضوع کے حوالے سے جب سوچتے ہیں تو سوچ کر بھی ہمیں بہت کچھ پھر ہمارے سامنے چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے اور کیا کچھ ہم نہیں کر پا رہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا صاحب کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وجہ وجود کائنات ہیں، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مخلوق پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے، اللہ جل مجد الکریم نے جو والدین کے حقوق رکھے وہ کیوں رکھے؟ کہ ہماری پیدائش کا سبب بنے، تو جو بھی سبب بنے گا اس کے حقوق تو ہوں گے، اور وہ اس کے ادا کرنا ہم پہ فرض ہو جائے گا۔ حقوق اور فرائض، ایک کے حقوق ہوتے ہیں دوسرے کے فرائض ہوتے ہیں۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آخر تک، تو ہر شخص پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے اس حق کو پہچانے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، میں بھی نہ ہوتا، کوئی بھی نہ ہوتا۔ جب آدمی یہ پہچانے گا کہ میں ان کی وجہ سے ہوں تو پھر اس میں کئی جذبات پیدا ہوں گے، ان میں جو انہوں نے کہا اس کے ماننے کا جذبہ پیدا ہوگا، ان سے محبت کا جذبہ پیدا ہوگا، ان کے ساتھ تعلق کا جذبہ پیدا ہوگا، اور ہمیشہ نظریں جو ہیں وہ جھکی رہیں گی، احسان مند رہیں گی۔ اور احسان اگر آدمی مانے تو اس کا ایک بالکل دنیا بدل جاتی ہے۔ اگر آدمی کو پتہ ہے مجھ پہ احسان ہوا، محسن کا احسان مانے تو دنیا بدلتی ہے۔ کیسے بدلتی ہے؟ یہ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، کتاب المغازی میں، ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ جب تک مسلمان نہیں تھے، بڑے ظالم تھے، بہادر بھی بڑے تھے، لیکن مسلمانوں کو جہاں دیکھتے قتل کرتے، کسی کو قید کر لیتے، کسی کو کچھ کرتے۔ اس نے اتفاق کہ وہ ایک جگہ آئے تو صحابہ نے دیکھا، گرفتار کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ ہے ثمامہ بن اسال جس نے راہیں مسدود کر دی، جس میں ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اس
مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا ماں بے یا سمامہ بن سالم، کیا حال ہے سمامہ بن سالم، تو نے بڑی راہیں مسدود کی تھی، بڑا ظلم کیا تھا، بندہ بڑا بہادر تھا۔ اس نے 3 سوال کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اس نے کہا ان تقتل زادم میں، قتل کرو تو قتل ہونے کا حقدار ہوں، بڑے قتل کیے ہیں میں نے بھی۔ نہیں ان کنت ترید مال فصل ما شئت، نہیں تو مال و دولت مانگو، جتنا مانگو گے میں دوں گا، میری قوم دے گی۔ تیسرا سوال اس نے جو کہا، جواب دیا، اس نے کہا ان تنعم علی شاکر، مجھ پہ احسان کرو، اور اگر احسان کرو گے تو میں بتا دوں گا کہ میں احسان ماننے والا۔ کیا بات، میں احسان فراموش نہیں۔ اور ہوا یہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، دوسرے دن پھر آئے، پھر یہی سوال، یہی جو آپ تیسرے دن پھر اب 3 دنوں سے وہ دیکھ رہے ہیں، صحابہ کو بھی دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ کریم کو بھی دیکھ رہے ہیں، صحابہ کا ادب بھی دیکھ رہے ہیں، تعلق بھی دیکھ رہا ہے۔ تیسرے دن جب اس نے یہی سوال دہرائے نا تو مصطفیٰ کریم نے کہا اس کو چھوڑ دو۔ صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ یہ تو پھر وہی کرے، فرمایا نہیں چھوڑ دو، اور ساتھ حکم فرمایا اسامہ میں نے تجھ پہ احسان کیا، تیرا گھوڑا بار بندہ ہے، جا کھول، جہاں تیرا دل چاہتا چلا جا۔ کیا بات۔ نکلا، گھوڑا پکڑا، مدینے کے باہر گیا، ایک چشمہ دیکھا، اس میں غسل کیا، کپڑے بدلے، پھر وہ آ کے سواری وہیں باندھی۔ اور کل تک جو بڑا وہ تکبر غرور کا ظلم کا پہاڑ بنا تھا، آج لوگوں نے دیکھا ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں، احسان مند ہو گیا۔ ہاں، اور نبی کریم علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، میرے آقا نے فرمایا میں نے تو کہا تھا چلا جا، کہا میں نے تو کہا تھا قتل کر دو، آپ کرتے قتل، میں سمجھتا کہ منتا کے مزاج آدمی ہے، بدلے لینے والا بندہ ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا تھا مال و دولت مانگتے، آپ مانگتے مال و دولت، میں سمجھتا کوئی بپاری آدمی ہے، دل کا دولت کا پجاری آدمی ہے، نہیں ہو سکتا نبی۔ میں نے کہا تھا احسان کرو، آپ نے احسان کیا، اور میں نے کہا تھا میں ماننے والا ہوں، اب میں واپس آ کے کلمہ توحید پڑھ کے کیا بات، سبحان اللہ مصطفیٰ۔ اب حالت بدلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا مسئلہ، اب وہ کہتا ہے کہ آقا کل تک ساری دنیا کے شہروں سے مدینہ مجھے برا لگتا تھا، کل تک ساری دنیا کے ناموں سے، نام محمد سے مجھے نفرت تھی، کل تک ساری شخصوں سے آپ کی شکل معاذ اللہ مجھے بری لگتی، اب کیا ہوا، اب کہتا ہے یا کا ساری کائنات سے ناموں سے نام محمد خوبصورت لگتا ہے، ساری دنیا کے شہروں سے اب مدینہ خوبصورت لگتا ہے، ساری دنیا کی شکلوں سے صورتوں سے اب دوحا کا چہرہ، کیا بدلا تھا، نہ مدینہ بدلا، نہ نام مصطفیٰ بدلا، نہ چہرہ مصطفیٰ بدلا، آج وہ احسان مند ہوا، آج اس کے دل میں محبت ہے، اب سب خوبصورت لگنے لگا۔ تو جب آدمی احسان مانتا ہے نا، پھر رب کریم اس شخص کی جو احسان مار رہا ہے اس کے دل کو وسعت دیتا ہے، اب وہ اپنے محسن کے کمالات دیکھتا ہے، ورنہ وہ ہر چیز بند رہتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن ایمان کی دولت جب ملی اس کو تو یہ سب چیزیں آشکار ہو گئی۔ اصل یہی احسان تھا، بالکل، اور یہ احسان جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نا، اور جو اس نے حق پہچانا، تو جس کا آدمی حق پہچانتا ہے، والدین ہوں، وہ مومن ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کے بعد پھر ساری دنیا الگ ہو جاتی ہے اور وہ الگ ہو جاتی ہے۔ کیا کہنا، بہت اچھے واقعے کے ساتھ آپ نے ہمارے جواب کو بڑے مفصل طور پر آپ نے بیان فرمایا۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا بھی نبی کریم علیہ السلام کا امت پر ایک حق ہے، تو اس حوالے سے کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بلا شبہ یہی اصل ہے، کیونکہ جیسا کہ ابتدا میں گفتگو ہوئی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وجہ تخلیق کائنات ہے، بے شک۔ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان، جان ہے تو جہان ہے۔ تو اس جان کو پہچاننا وہ سب پہ لازم و ملزوم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو تخلیق کی وجہ سے فرمایا، بعض روایتوں میں آیا کہ میں نے اس مخلوق کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ آپ کی کرامت لوگوں کو پہچان کراؤں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے اپنی پہچان کرانے کی، وہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کرانا چاہتا ہے، اس لیے ایمان کی تعریف یہی رکھی گئی ہے کہ تصدیق بما جاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں اور انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا،
اس سب کو مان لینے کا نام ہی ایمان ہے۔ تو یہ ایمان نہ صرف مسلمانوں پہ لازم ہے، مسلمان تو وہ ہے کہ جن پہ اللہ کا احسان ہو گیا اور اللہ کے فضل سے انہوں نے اس کو پہچانا اپنے اپنے درجات کے اعتبار سے، اور بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، تو ان پہ بھی یہ بات لازم ہے، اور ان پہ لازم ہے تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ان سے باس پرس فرمائے گا۔ اگر یہ ان پہ لازم نہ ہوتی تو ان سے باس پرس نہ کی جاتی۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بحیثیت نبی ماننا یہ ضروری ہے، ورنہ بحیثیت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے جاننا، ایک اچھے انسان کے جاننا، افضل البشر ماننا، خیر البشر ماننا، یہ لازم نہیں کیا، لیکن رسالت پر ایمان لانا یہ لازم نہیں بنیادی بات جی ہاں، کیونکہ مائیکل ہارٹ نے بھی کہا کہ دنیا کی سب سے بہترین شخصیت ہے، اور بہت لوگوں نے کہا کہ محمد پہ مسلم کا اجارہ تو نہیں، مگر یہ باتیں کافی نہیں، بہت سے غیر مسلموں نے بہت کچھ کہا نثر میں، نظم میں، جی یقین، تو یہ باتیں کافی نہیں ہیں۔ اصل تو بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکوں کو پہچان کر ان پر ایمان لے آنا، اور ایمان لے آنا کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان کی بارگاہ میں سرنگو کر دینا اور اپنی زمام، اپنی ڈور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دینا۔ کیا بات ہے۔ اب پھر اس کا ظہور ہوتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ، اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر میری اتباع کرو۔ تو اس کا نتیجہ بھی پھر اللہ نے بتا دیا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ بہرحال جو آپ نے بات کہی ہے کہ رسالت کے اعتبار سے ماننا کیوں ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آدمی تمام انبیاء پہ ایمان رکھتا ہے جس طرح کہ یہود و نصارہ رکھتے ہیں اپنے گزشتہ، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان نہیں رکھتے تو ان کا ایمان نہیں ہے۔ کیا بات، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے جواب عنایت فرمایا۔ وقفے کی خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے، اور آج حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا موضوع ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ یہ موضوع ہمیں عام طور پر بھی گفتگو میں لانا چاہیے، جہاں ہم دو چار افراد یکجا ہو جائیں تو حقوق مصطفیٰ پہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ آیا ہم نے اپنی زندگی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کون سا حق ادا کیا ہے اور ہمیں کتنے حقوق ادا کرنے ہیں۔ اس حوالے سے اب جو اگلا سوال ہے ناظرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں سے جو محبت ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قرآن کریم میں ارشاد ہوا، اے حبیب آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت طلب نہیں کرتا سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے۔ ایک چھوٹی سی روایت بھی پیش کر دوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب یہ آیہ گرامی نازل ہوئی تو ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں کن لوگوں سے محبت کرنے کے حوالے سے حکم فرماتا ہے، آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں اور حسین ہیں۔ تو اس روایت کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت داروں کے ساتھ جو محبت ہے وہ ایسا ایک حق ہے کہ جو ہمیں ادا کرنا ہے، تو کیا تقاضے ہیں اس کے اور کس طرح ادا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قرب رکھنے والے، خاص طور پر وہ افراد کہ جو آپ کے اہل بیت اطہار میں ہیں، ان سے تو محبت کی ہی جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ جب درود و سلام پیش کیا جائے تو اس میں محمد کے ساتھ جو وآلہ کا لفظ ہے اس کا خاص طور پر اضافہ کر کے پیش کیا جائے، سبحان اللہ، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگوں سے یہ روایت منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ہماری نماز اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ہم محمد اور آل محمد پر درود و سلام نہ بھیج دیں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جن چیزوں کو خاص قرب حاصل ہے، وہ چاہے اولاد کی صورت میں ہو، اہل بیت اطہار کی صورت میں، حضور کے ازواج کی صورت میں ہو، حضور کے صحابہ کی صورت میں ہو، تو جو چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھتی ہیں قرب کے لحاظ سے، ہمیں ہر چیز کو بڑی اہمیت کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام علیہ مردوان آتے ہیں، حضرات حسنین کریمین کا کیا ادب و احترام ہے، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرات حسنین کریمین موجود ہیں، حضور کی مبارک گود میں موجود ہیں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات میں ہی انہیں جنتی نوجوانوں کا سردار فرما رہے ہیں۔ تو اب بحیثیت ایک امتی ہم پر یہ حق لازم ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جو دعویٰ کر رہے ہیں اس میں ایک حق یہ ہمارا مزید بڑھ جاتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کے حوالے سے کہ ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے خاص طور پر محبت کریں، اور محبت کا انداز کیا ہو
کہ اپنے کسی بھی قول سے، اپنے کسی بھی فعل سے، کسی بھی طرح سے کوئی ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور حضور کے صحابہ، کسی بھی جہت سے ایسا نہ ہو کہ کسی بھی حوالے سے ان کی شان میں کوئی کمی واقع ہو رہی ہو، بلکہ ہم جتنا کوشش کریں ان کی تعریف کر کے، ان کا ذکر کر کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کو راحت پہنچائے۔ دیکھیے فرمایا نا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، قرآن پاک، میری محبت، اور میرے اہل بیت اطہار کی محبت۔ تو یہ تو وہ چیز ہے کہ خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کا بیان فرما دیا۔ اور سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاص طور پر خانوادے سے، ان افراد سے کہ جن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ محبت کا اظہار فرمایا، ہم ان سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کریں۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، سوال میں یہ چیز، جواب میں یہ چیز بھی آ گئی مفتی صاحب کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں سے، آپ کے ازواج مطہرات سے، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت جو ہے یہ بھی حقوق مصطفیٰ میں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ابوین کریمین سے محبت کے حوالے سے بھی کچھ فرما دیجئے۔ پہلے نمبر پہ تو میں تھوڑا سا مفتی صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھانا چاہوں گا۔ اصل میں محبت جو ہے نا، یہ لفظ ایک عام سا ہے، کسی بھی دوست سے، کسی والدین سے، دنیا کی کسی چیز سے بھی جس کو لگاؤ تو کہتے ہیں محبت۔ اب یہ جہاں قرآن کریم میں لفظ محبت نہیں ہے، مودت ہے، اور اس میں اور محبت میں بڑا فرق۔ اصل میں اردو زبان بہت ہی چھوٹی زبان ہے، بلکہ ساری زبانیں مل کے بھی عربی زبان کا ایک گوشے میں بھی نہیں آتی، حقیقی ترجمہ ہم کر نہیں پاتے۔ محبت اور مودت میں فرق علامہ امام عسکری نے کتاب الامثال میں اس کی مثال دی ہے کہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے، باقی مرغا بھی ہے، بگلا ہے، اور ان کو محبت ہے کیونکہ ان کو وہاں سے روزی ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مچھلی پانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، وہ رہ سکتے ہیں، مچھلی کو باہر نکالیں گے تڑپے گی، تڑپ کے جان دے گی۔ وہ مودت ہے کہ جب اس کو کھا لیں پکا کے تو اندر جا کے بھی پانی مانگے گی، لیکن اس کے باوجود علامہ نے ایک عجیب چیز نقل کی کہ مچھلی پانی میں رہتے ہوئے مچھلی پانی کو پیتی نہیں ہے۔ یہ ایک نئی بات ہے لوگوں کے لیے، رہتی پانی میں پانی کو پیتی نہیں، پانی منہ میں لیتی ہے، ادھر سے نکال دیتی ہے جو اس کی خوراک اندر لے جاتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ پانی مچھلی کے اندر چلی جاؤ مر جاتی ہے۔ ثابت وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ محبت میں کچھ لالچ بھی ہوتا ہے، میں محبت کروں گا وہ بھی کرے گا، میں محبت کروں گا مجھے کچھ عطا کرے گا، میں محبت کروں گا مجھ پہ شفقت کرے گا۔ نبی کریم کے قرابت داروں سے محبت کرنی تو کسی لالچ کے بغیر کرنی ہے، وہ کریں نہ کریں، وہ جانے نہ جانے، تم تو اس لیے کر رہے ہو کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے لیے، خوشنودی کے لیے، محبوب خوش ہو جائیں گے، بس تمہارا اس میں کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور تم مر جاؤ تمہاری قبر کی مٹی سے بھی ان کا نام نکلنا چاہیے۔ اللہ نمبر ایک تو یہ ہے۔ دوسرا ہے کہ اب والدین، تو دیکھیے رب کریم نے جب قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل کی نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم درود اور سلام بھیجو، اتنا ہی ذکر ہے۔ جب نبی کریم سے پوچھا گیا السلام عرفنا یا رسول اللہ کیف الصلاۃ، سلام کا تو ہمیں پتہ ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ تو ہمیں پتہ ہے، درود کیسے پڑھیں؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قولوا اللہم صلی علی محمد و اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم۔ یہ اپنی آل کا ذکر، حضرت ابراہیم کا ذکر اور حضرت ابراہیم کی آل کا ذکر نبی کریم نے اپنے پاس سے بڑھایا، قرآن میں حکم نہیں تھا۔ ایک تو یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جس کو چاہیں جس حکم کے ساتھ مختص کر دیں، اور چاہے وہ قرآن میں تصریح نہیں ہے، محبوب نے کہہ دیا تو وہ بھی بین ہی فرض ہو گیا۔ جیسے اب یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین کریمین کیا آل ابراہیم میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ تو جب ان پہ تم درود بھیج رہے ہو، نماز میں تو ان پہ درود بھیج رہے ہو، نماز کے بعد ان کو مسلمان ہی نہیں مان رہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے وہاں سے لے کے والدین تک اور اپنے سے لے کے قیامت تک آنے والے ہر اولاد کو پر درود بھیجنا لازم قرار دے دیا۔ اور یہ درود و سلام آپ ذہن میں رکھیں، سلام ہمیشہ اس کو ہے جو سنے اور جواب دے، ٹھیک ہے؟ دوسرا پتھر کو سلام نہیں ہے،
درخت کو سلام نہیں ہے، جانور سنتا ہے جواب نہیں دیتا سلام نہیں ہے. تو یہ قیامت تک کے لیے سلام کا حکم دیا گیا نا، اس لیے کہ جو سنتا ہے وہ جواب دیتا ہے تو اس کو سلام کہنے کا حکم ہے. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول و فروع سارے کے سارے سلام کے مستحق ہیں اور سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. کیا بات، کیا بات، کیا مفتی صاحب، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لانا آپ نے بنیادی حق، جو بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی آپ نے پہلے جواب میں. میں یہ چاہوں گا اس حوالے سے بھی کچھ ہمارے ناظرین تک پیغام پہنچے کہ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ایک بہت بنیادی حق ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا. اگر ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں اور دلیل عملی طور پر کوئی پیش نہیں کرتے تو وہ دعویٰ جو ہے وہ کھوکھلا ثابت ہوگا ہمارا. تو اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور کیا حقوق؟ دیکھیں، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور رب کریم ہی کی اطاعت ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر اس حقیقت کو واضح طور پہ بیان فرما دیا اور یہ بھی ارشاد فرما دیا، بلکہ ایمان کو مشروط فرما دیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ تیرے رب کی قسم کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس کو تسلیم نہ کر لیں جو آپ نے فیصلہ فرما دیا. تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت ایمان کے لوازم میں سے ہے، بلکہ اس کی علامات میں سے بھی ہے، لوازمات میں سے بھی ہے. جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پائی جائے گی وہاں پر اطاعت بھی پائی جائے گی. اور اطاعت کے برحال درجات ہیں. ایک تو اطاعت کلی ہے، تو وہ جو اطاعت کلی میں آ جاتا ہے تو وہ تو پھر اللہ کے محبوبوں میں شامل ہو جاتا ہے، اولیاء کرام میں شامل ہو جاتا ہے. باقی مسلمان کچھ کم کرتے ہیں، کچھ زیادہ کرتے ہیں، لیکن جو جتنی زیادہ کرتا جاتا ہے وہ اللہ کا اتنا ہی قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا ہی قریب ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس کے بغیر دین کا کوئی چارہ کار نہیں. البتہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بات بھی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے تسلیم نہیں کرتے، وہ اس بات کو بہانہ بناتے ہیں کہ جناب ہو بہت نعتیں پڑھ لیے ہیں لیکن کوئی حضور کی سنت پہ تو عمل ہے نہیں ہے. تو بلا شبہ اس میں کمزوری ہے جو سنت پہ عمل نہیں کر رہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے دل میں محبت بھی نہیں ہے. مشہور حدیث ہے جو حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ صحابہ کرام میں سے ایک تھے، ان کو پرانی عادت تھی پینے کی. تو بخاری شریف کی روایت مفتی صاحب نے ابھی ذکر یاد دلایا، تو ان کو شراب پینے کی عادت تھی، تو ان کو کئی دفعہ سزا ہوئی، لیکن وہ پھر اپنی عادت پہ پھر چھوڑتے نہیں تھے. تو کسی نے ان کو برا کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو گناہ سستی ایک الگ بات ہے، لیکن محبت ایک الگ بات ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ محبت کے تقاضوں میں سے ہے کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اداؤں کو اپنا لیا جائے، ان کی سنت پہ پورا عمل کیا جائے، اور جب تک یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہی پورے طور پر، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سرخرو رکھا، عروج دیا، بلندی دی. اور جہاں اطاعت میں کمی آئی تو پھر مسلمانوں کو وہ اختیارات چھینتے چلے گئے، اور جو کمی آتی جائے گی چھینتے چلے گا. اور میں کہتا ہوں کہ اگر ریورس کریں، ہم اطاعت میں بڑھتے چلے جائیں تو انشاءاللہ اختیارات آتے رہیں گے. ڈاکٹر اقبال نے بہت پیاری بات کہی ہے، بہت اچھا شعر کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کیا بات. تو آج بھی اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ اپنے کھویا وقار حاصل کر لیں، اپنی عزت حاصل کر لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے. ان کے قدموں میں اپنے سروں کو جھکا دیں، ان کی اطاعت کو لازم کر لیں. اللہ جل شانہ وہی ہے جو اوپر کرتا ہے اور نیچے کرتا ہے، وہ اوپر کر دے گا. کیا کہنے، بہت خوبصورت آپ نے کلیہ ایک دے دیا ہے کہ ایک ایسا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیغام دیا ہے پوری امت مسلمہ کو کہ اگر کوئی ہماری وحدت
کا سبب ہے یا کوئی وحدت کا کوئی فارمولہ ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں، آپ کی اطاعت کریں. مسلمانوں کو پھر وہی عروج عطا ہوگا کہ جو عہد خلفائے راشدین میں پڑھتے ہیں. ہم سیدنا صدیق اکبر کے عہد کو دیکھیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارکہ کی فتوحات دیکھیں اور اس عہد کی خصوصیات دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس عہد میں کس قدر ترقیاں ہوئی اور کتنا عروج ملا. بہر صورت آج حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہاں وفا کا لفظ بڑا ایک سہ حرفی لفظ محسوس تو ہوتا ہے لیکن اپنے اندر بہت کثیر معنی لیے ہوئے ہے کہ جس میں حقوق مصطفیٰ موجود ہیں، حب مصطفیٰ موجود ہے، اطاعت مصطفیٰ موجود ہے، ہر چیز اس وفا میں موجود ہے اور وہ وفا ہی امت کو کرنی ہے اپنے نبی کے ساتھ. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو ہم حیات مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ولادت باسعادت سے لے کر آپ نے ظاہری پردہ فرمانے تک اپنی امت کی فلاح کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، اس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اپنے شب و روز تمام کوششیں اس بات پر آپ نے مرکوز رکھی اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی، تعلیمات دی. وہ سب چیزیں موجود ہیں ہمارے سامنے. یہ رحمت، یہ شفقت امت کے ساتھ، یہ محبت امت کے لیے کیا پیغام دیتی ہے، کیا تقاضا ہے اس حوالے سے کہ ہم ان شفقتوں کا، ان محبتوں کا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں فرمائی ہیں امت کے لیے ان کا ہم کچھ حق ادا کر سکیں کسی حوالے سے، کیسے ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے دو آیتیں قرآن پاک کی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک تو لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، کہ اللہ اس کے رسول پہ ایمان لانا، ان کی تعظیم اور توقیر کرنا. اور سورہ اعراف میں ارشاد ہوا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہم دیکھیں تو فرمایا گیا کہ مطلب ان کی تعظیم و توقیر بھی کرو اور ان کی مدد بھی کرو. مراد یہ کہ ان کے دین کی مدد کی جائے. اور تیسری بات یہ ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو نور لے کر کے آئے ہیں، تعلیمات لے کر کے آئے ہیں، ان کی اتباع کی جائے. اور ان کے لیے کامیابی کی علامت کیا بیان کی گئی کہ جو اطاعت کرے گا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے گا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرے گا، ان پہ ایمان لائے گا، اسے کامیابی کیا نصیب ہوگی؟ اولئک هم المفلحون. قرآن پاک نے ان کے لیے مفلحون کے لفظ ارشاد فرمایا، ان مومنین کے لیے. اب گزارش یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر اعلان نبوت سے پہلے کے 40 سال، پھر 13 سالہ مکی زندگی اعلان نبوت کے بعد، پھر 10 سالہ مدنی زندگی مدینہ شریف تشریف لے جانے کے بعد، ان 63 سالہ حیات مبارکہ کے ایک ایک یوم کو آپ دیکھیے، ایک ایک دن کو آپ دیکھیے تو اندازہ ہوگا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تیار کرنے کے لیے اپنے بعد ایک ایسی جماعت تیار کرنا کہ جو دین کی خدمت کرے، آگے بڑھے، بہترین افراد کے انتخاب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے، اور پھر ایک نظام آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے کر کے گئے. اب ہم پر بحیثیت امتی یہ بات لازم ہے کہ ہم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے اس نظام کو اپنی ذات پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمین پر نافذ کرنے کی کوشش کریں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے وہ فقط اپنی ذات پہ نافذ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر نافذ کرنے کے لیے ہے. ہم فقط اس کو اس طریقے سے دیکھ لیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پورا ریاست مدینہ کا قیام فرمایا ہے، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں تو اور اس کے بعد آپ دیکھیے بدر میں 313 صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد ہم جاتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر تو 1500 صحابہ کرام حضور کے ساتھ ہیں، فتح مکہ کے موقع پہ 10,000 کے قریب صحابہ کرام ہیں. لیکن جب یہ انقلاب ایک برپا ہوتا ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تو پھر حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,24,000 سے زیادہ صحابہ کرام حضور کے ساتھ موجود ہیں. تو یہ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نظام تعلیم، نظام تربیت، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اچھے افراد تیار کر کے بھیجنا، پھر لوگوں کو مختلف جگہوں پر بھیجا، آج وہ دین ہم تک پہنچا. تو آج ہم اس دین کی کیا مدد کر رہے ہیں؟ کیا اس دین پر ہم خود چل رہے ہیں؟ اس دین کی دعوت کو کتنا آگے پہنچا رہے ہیں؟ کیا اپنی ذات پر، اپنے اہل خانہ پر، اپنے اطراف کے لوگوں پہ جہاں تک ہماری رسائی ہو ہم کیا اس دین کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں مثبت انداز میں؟ تو یہ ہے اصل بات کہ اگر ہم اپنے کردار کو درست کر لیں، لوگوں تک اچھی بات کو پہنچائیں، اور دیکھیے کہ جب بھی بات پہنچے گی وہ پہنچے گی تعظیم و توقیر کے ساتھ، حضور کی محبت کے ساتھ بات پہنچے گی. فقط اگر سیرت کا پیغام پہنچانا ہو تو سیرت تو آپ کسی بھی شخص کی اٹھا کر کے مطلب کہیں بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن جب سیرت کی بات ہو تو سیرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہونی چاہیے کہ جس میں سب سے پہلے ایمان کے ساتھ تعظیم و توقیر ہے
اور اس کے بعد اتباع کا ہے، اس لیے فرمایا گیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ رسول اللہ کی جو اطاعت ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے کام کو اپنا کام ارشاد فرما رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر کوئی عمل کر رہا ہو تو بلا شبہ بعینہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے فرامین پر عمل کر رہا ہے۔ تو اس منزل پر ہمیں آنا پڑے گا۔ گفتگو بہت اچھی، بات چیت بہت اچھی، سیرت بہت اچھی طرح لکھی گئی، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ فضائل مناقب بہت اچھی طرح لکھے گئے، لیکن عمل کے لحاظ سے بہرحال جو کمی ہے اس کو ہمیں دور کرنا پڑے گا اور عمل کی طرف ہمیں آنا پڑے گا۔ اقبال کی وہ بات خوب پیش نظر رہے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی کا تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اور اگر کائنات میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے تو کس طرح کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار پر اپنی گفتگو کو مکمل فرمایا۔ مفتی صاحب آخری سیگمنٹ ہے، ایک پیغام بھی اس میں آپ کی طرف سے ہونا چاہیے کہ آج کا مسلمان اگر یہ سوچتا ہے کہ میں تو موروثی مسلمان ہوں، میرے جد مسلمان تھے، میرے آباء و اجداد مسلمان تھے، آج میں مسلمان ہوں، میں اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں، صرف یہ کافی نہیں ہے، ہمیں کس طرح متحرک ہونا ہے، کیونکہ جب ہم عملی طور پر ایک اچھے مسلمان کے طور پر اقوام عالم کے سامنے اپنا کردار پیش کریں گے تو پھر ناموس مصطفیٰ پر بھی کوئی بات نہیں آئے گی اور کوئی گستاخ جو ہے اس حوالے سے بھی کوئی بات نہیں کر سکے گا، چونکہ ہم عملی طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق اگر اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ہم ایک رول ماڈل بن جائیں گے معاشرے میں۔ تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کیا چیزیں اس وقت ضروری ہیں؟ پہلے نمبر پہ تو میں یہی عرض کروں گا کہ یہ جو اطاعت اور محبت ہے یہ چیز کیا ہے؟ اطاعت کیا ہے؟ اطاعت یہ ہے کہ جس کو تم نے مانا ہے، جیسے کھاتا ہے ایسے کھاؤ، جیسے چلتا ہے ایسے چلو، جیسے بیٹھ گئے تم بھی بیٹھ جاؤ، اٹھ کھڑے ہوئے تم بھی اٹھ کھڑے ہو، وہ جھک گئے تم جھک جاؤ، وہ اٹھ کھڑے ہوئے چل پڑے تم چل پڑو۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت، اور یہ تب ہوتی ہے پہلے وہ کرے اور بعد میں آپ کریں، اس کے پیچھے چلیں۔ جو برابر چلے آگے چلے وہ اطاعت نہیں کر سکتا۔ اطاعت میں بھی تعظیم ہے، اطاعت میں بھی محبت ہے، اور جب آدمی محبت دونوں چیزیں، جیسے وہ سب نے تھوڑا سا فرق کیا ہے، محبت اتنی پیدا ہو جائے تو پھر کوئی نہ گستاخی کرنے والا نظر آتا ہے، نہ کوئی گستاخ نظر آتا ہے۔ ہماری کمی یہ ہو گئی کہ ہم نے اصل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو معاذ اللہ کھینچ کے اپنے مقام پہ لے آئے۔ بس ایک انسان تھے، بس ہماری طرح کھاتے پیتے تھے۔ اگر ہماری طرح ہی کھاتے پیتے تھے تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم یوم وصال کے روزے رکھتے تھے اور کہتے مجھے رب میرا کھلاتا ہے پلاتا ہے، تو یہ اصل میں اتنی محبت اس میں داخل ہو جائے کہ وہ ہر چیز برداشت کر سکے، جیسے صحابہ رضی اللہ ہر چیز برداشت کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ ذرا سی بات ہوتی پھر یا رسول اللہ میں اس کا سر نہ اتار دوں، یا رسول اللہ میں اس کا یہ ہونی چاہیے ایمانی طاقت، یہ محبت ہونی چاہیے ایمانی جذبہ۔ اس فاروق اعظم جیسا آج اگر کسی میں جذبہ ہو، اور اللہ اکبر، یہ صرف فاروق اعظم نہیں رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں بھی صحابہ ہو گئے یا لوگ ہو گئے کہ کسی نے اتنا، یعنی ابھی تو پیچھے آج بھی الحمدللہ علماء دین علماء حق، یعنی کسی راہب کو قتل کر دیا گیا، فاروق اعظم کے پاس مقدمہ آیا کہ کیا ہوا، کہا بچوں نے ہمارے راہب کو قتل کر دیا۔ کیسے؟ بچے وہ گیند سے کھیل رہے تھے، گیند اس کی جھولی میں جا پڑی، وہ گئے اور جا کے کہا ہماری گیند دے دو، اس نے کہا نہیں دینی، ادھر کیوں کھیلتے ہو؟ کسی بچے نے کہہ دیا ہمیں رسول کے صدقے دے دو، اس نے کہا میں نہیں مانتا رسول کو۔ اچھا تو نہیں صدقہ مانتا؟ پتھر پکڑے اور مار مار کے، علامہ ابن کثیر نے لکھا مار مار کے مار دیا۔ اب یہ مقدمہ جب مصطفیٰ کریم کی بار حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچا تو پورا واقعہ جب سنا نا تو فاروق اعظم کھل اٹھے، الحمدللہ اب امت محمدیہ کبھی بھی ذلیل نہیں ہوگی، جن کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی اتنی غیرت۔ کیا بات ہے، کیا کہنا۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو وہ غیرت سکھانی ہے، بیٹا میری کو عزت کرے نہ کرے، رسول کی عزت، رسول کی عظمت۔ ہر پیر کو یہ بتانا ہے کہ بیٹا میری کو گستاخی کرے برداشت کر لینا، میرے محبوب کی گستاخی برداشت نہ کرنا۔ ہر مولوی کو یہ ہم چاہتے ہیں میری عزت ہو، دوسرا چاہتا ہے میری عزت ہو، اپنی تو ہوتی نہیں، مصطفیٰ کی نہیں ہے، مصطفیٰ کی نہیں ہے تو کس کی ہوگی؟ جس کی جو صرف ان کی محبت آگے پہنچاتے جاؤ، تمہاری عزت آٹومیٹکلی خود بخود بڑھتی جائے گی۔ کیا مفتی صاحب
آخری سوال آج کے اس پروگرام کا، اور درود و سلام کی فضا جو ہے الحمدللہ پوری دنیا میں آج بھی ہے، اور یہ سارا سال رہتی ہے، لیکن ماہ ربیع الاول میں یہ خاص طور پہ ایک اس کا عروج ہمیں نظر آتا ہے ماشاءاللہ۔ تو ہدیات درود و سلام کی کثرت نبی کریم علیہ السلام، چونکہ قرآن کریم میں بھی اس کا حکم ہے، اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام بھیجو۔ تو یہ فرمائیے کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے بھی اس کے فضائل ہمارے سامنے ہیں، تو اس کے ذریعے ہم کتنا حق ادا کر سکتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے حقوق کا، یا آپ کی محبت کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے اگر ہم مجتمع ہو جائیں۔ دیکھیں، سوال کا جواب تو یہ ہے کہ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے انسان سب مل کے بھی درود پڑھنا شروع کر دیں، یا آپ علیہ السلام کی پورے طور پہ اطاعت کرنا شروع کر دیں، تب بھی آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، کہ دنیا اور جو کچھ ہے یا رسول اللہ صاحب آپ کی سخاوت کا ایک ذرہ ہے، تو ان کے حق تو ادا نہیں کر سکتے، البتہ درود و سلام پڑھ کر اپنا ضرور فائدہ کر لیتے ہیں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو بخشش کا ایک ذریعہ عطا فرمایا، اپنی بارگاہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ عطا فرمایا، اور درود و سلام کی حکمتیں کیا ہیں، بس اتنا سا مختصر یہ ہے کہ جب ہم جیسے فقیر دروازے پہ آتا اور آگے صدا لگاتا تیرے بچے جی ہیں تیری خیر ہو، کچھ ڈال دے دھولی میں، تو دل میں جذبہ بڑھتا اور کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، بچوں کی خیر مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچوں سے اولاد سے سب سے پاک ہے، اس کا محبوب ہے ایک، ہاں وہ محبوب لاجواب ہے۔ جب امتی جب کہتا ہے کہ اللہ تو اپنے حبیب پر رحمت نازل فرما، تو وہی فقیر کی مثل ہو جاتا ہے جو دروازے پہ آ کے آواز صدا لگاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت درود پاک کے حوالے سے۔ اور پھر رب کریم کی رحمت جو جوش میں آتی ہے، اور وہ پھر اپنے مرتبے کے اعتبار سے وہ کرم فرماتا ہے۔ کیا بات۔ تو اسی لیے علماء نے یہ لکھا کہ جس نے صدق دل کے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ بھی درود پاک پڑھ لیا تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا درود و سلام کا، تو رب کریم اور اس کا حبیب اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں عطا فرمائے گا، اپنی شان کے مطابق، اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا، اور اس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ محبت سے پڑھ لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بخشا جائے گا۔ تو یہ درود و سلام ہمیں خوب کثرت کرنی چاہیے، اور یہ درود و سلام بھی اس وقت کام کا ہے کہ جبکہ آپ محبت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں۔ اگر آپ زبردستی پڑھ رہے ہوں کہ حکم دیا گیا ہے تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حبیب علیہ السلام کے محبت میں اگر درود پاک پڑھا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بخشش کے لیے کافی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، سیاستہ میں ہے کہ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ بہا عشر مرات، او کما قال علیہ السلام۔ اور امام ابو المحاب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اپنے خواب میں دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو درود شریف کی فضیلت جو آپ نے بیان فرمائی ہے، کیا یہ اس آدمی کے لیے جو صدق دل سے آپ پہ درود پاک پڑھتا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ تو ہر اس آدمی کے لیے جو درود پاک پڑھتا ہے، یعنی اہل ایمان میں سے، لیکن وہ آدمی جو محبت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ سبحان اللہ مصطفیٰ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ تینوں حضرات کی تشریف آوری کا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام فرمایا، حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بڑی ایمان افروز آپ حضرات نے گفتگو فرمائی، اور آج کے ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرمائے۔ ناظرین گرامی، نبی کریم علیہ السلام پر ہدیات درود کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، چونکہ کسی نے جب یہ سوال کیا نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ بروز حشر آپ کے قریب کون ہوگا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز حشر میرے قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشے دامان اوست، مغز قرآن روح ایمان جان و دین، مغز قرآن روح ایمان جان و دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔